تو میں یہاں پر رسول خدا کا ایک فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحمت کرے جو خریدتے ہوئے سیلر کا خیال رکھے اور بیچتے ہوئے گاہک کا خیال رکھے. I called my partner, میں نے کہا آج یہ پالیسی امپلیمنٹ کر دو اور ہم لوگ اس کو فل ریفنڈ دیں گے. وہ کہنے لگے خدا کا نام لو یار. میں نے کہا یار سوچ لیا. ہوا یہ کہ ہماری سیلز کے اندر امیڈیٹلی 30% اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ. لوگوں سے ان کی اشیاء ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو. ایک بزرگ کسی اپنے دوست کی تیمارداری کے لیے گئے, اس کے پاس بیٹھے تھے, اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے چراغ بجھا دیا. اپنے خادم کو کہا بازار سے نیا چراغ لے کے آؤ, اپنے پیسوں سے چراغ جلا. اتنے میں اس کے رشتہ دار آ گئے تو انہوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا دوست ہے, میں اس کی تیمارداری کے لیے آیا تھا, چراغ اس کا جل رہا تھا, تو جس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ چراغ وہ رسا کا ہے, وہ رسا یہاں موجود نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس حد تک احتیاط درکار ہے. تو ایک صاحب کی کوٹھی میں پانی اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے پمپ منگایا, پانی لفٹ کرایا اور کوٹھی خالی کرائی. اس کے چند دن بعد میرا ان کی فیکٹری چکر لگا. فیروز پور روڈ پہ ان کی دوائیوں کی ایک مشہور فیکٹری ہے. یعنی اندازہ لگائیں اس بندے کا کہ اس کی فیکٹری میں جو سیرپ بنتا ہے اس پہ جو پمپ لگایا ہوا ہے, وہ پمپ لا کے گٹر کا پانی کھینچا اور واپس پھر اس نے وہاں پہ لگا دیا. وہ 500 روپے اس نے واسا کو نہیں دیے. سرکاری ہاسپٹل میں دوائیاں دیتا تھا اور اس میں کوئی ایکٹیو انگریڈینٹ نام کی شے ہی کوئی نہیں تھی جی, صرف سالٹ تھا, پاؤڈر تھا, اور وہ بنا بنا کے بیچے جا رہے ہیں. اب اگر آپ پازیٹیو سائیکالوجی پڑھیں, جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے حیرانی ہوئی جب ہمارے ٹیچر جو جیو تھے وہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو وہ جب ہمیں بتاتے تھے سچائی ہوتی ہے, عقیدہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, تو میں مسکراتا تھا. تو ڈاکٹر ڈیوڈ تھے ہمارے ایک جیو, تو وہ کہتے ہیں کاشف وائی آر یو اسمائلنگ, اسٹینڈ اپ. تو میں نے کہا جی از اٹ سائیکالوجی؟ تو انہوں نے کہا واٹ از دس؟ میں نے کہا دس از ریلیجن. کہتا ہو ٹولڈ یو؟ میں نے کہا جی ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن مجید میں ہے اس کا. پھر میں آیات بھی بتاتا تھا. تو اس نے بڑی ایک عجیب بات مجھے ایک دن کہہ دی. اس نے کہا کاشف یو نو میں نے یہ کہاں سے لی ہیں ساری چیزیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا میں نے محمد اور قرآن سے لی ہیں. اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا تم مسلمانوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے, تم قرآن محمد اور اللہ کو مانتے ہو لیکن قرآن محمد اور اللہ کی نہیں مانتے. ناظرین کرام, اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحسیب جل جلالہ, حساب لینے والا, وہ ذات جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ وہ نافرمانی کے اعمال ہوں تو انہیں سزا دے اور اطاعت کے ہوں تو انہیں جزا دے. اسلام حلال تمام کاروبار جو ہیں ان کی اجازت دیتا ہے, اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے 3/4 جو ہے تجارت میں رکھا ہے. خود نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ کہ آپ اپنے اونٹ لے کے گئے تھے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے, ساتھ خادم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں ذرا کسی کام سے جا رہا ہوں, یہ جو اونٹ ہے ان میں ایک اونٹ جو ہے اس کے ٹانگ خراب ہے, اگر کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اس کا نقص ضرور بتا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ بھائی تم نے وہ بتا دیا, وہ بکے اونٹ؟ اس نے کہا جی وہ بک گئے. آپ نے فرمایا وہ جس کی ٹانگ خراب تھی وہ نقص بتایا تھا؟ اس نے کہا جی وہ تو میں بھول گیا. آپ نے فرمایا کہ کس طرف وہ گئے تھے جن کو تم نے بیچا تھا؟ اس نے کہا جی فلاں شہر کی طرف وہ گئے تھے, وہاں کے رہنے والے تھے. 1 رات اور 1 دن کی مسافت گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان کو روکا, جا کے پوچھا کہ آپ نے یہ اونٹ جو خریدے تھے تو یہ اصل میں میرے اونٹ تھے اور ان میں ایک کی ٹانگ خراب ہے, آپ چاہیں تو اس کو رکھ لیں یا کم قیمت اس کی جو ہے کچھ پیسے واپس لے لیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کو واپس کرتے ہیں, باقی جو سارے اونٹ ہیں وہ ہم رکھ لیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے, اور قرآن حکیم کا ایک اصول ہے دین اسلام کا کہ نہ آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان کھاؤ. یہ بنیادی تجارت کا اصول ہے. آج ہم نے موضوع جو ہے وہ رکھا ہے اسلام میں تجارت کے سنہری اصول کیا ہیں. پہلا اصول جو ہے وہ آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک یوم حساب بھی ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. تو دیانتدار جو تاجر ہے وہ تو قیامت میں انبیاء اور صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دیکھیں نا کتنی مہنگائی ہو رہی ہے, اس مہنگائی میں 100% 200% منافع کمائے جا رہے ہیں. میں نے کل ہی پڑھا ہے کہ افغانستان میں جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے کہا 50% سے زیادہ اگر کسی نے کوئی منافع لیا تو اس کے خلاف سخت سیکشن کیا جائے گا. باوجود غریب ملک ابھی آزاد ہوا, اس کے باوجود وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں ہم سے سستی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے, لعنتی ہے.
کوئی چیز جو رمضان پاک آتا ہے شرم کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے. میں نے یورپ سارا دیکھا ہے, رمضان پاک آتا ہے یہودی اور عیسائیوں کی دکانوں پہ بھی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے فار رمضان. امریکہ میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اسپیشل. مسلمان جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی تو لوٹنے کا موسم ہے, اللہ کی رحمتیں لوٹنے کی بجائے ہم نے مسلمانوں کو لوٹنا ہے. تو یہ قدرت کی جو ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے بچنا چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طاہر نولی آپ کو پتہ ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں عثمان چغتائی صاحب, یہ ای کامرس بزنس کوچ ہیں اور اسٹریٹجسٹ ہیں. ہمارے تیسرے مہمان سائیکالوجسٹ ہیں, بہت بڑے ہمارے ملک کے ایک کالج کے شعبہ کے صدر نشین ہیں, پروفیسر ڈاکٹر آصف فراز احمد صاحب ہیں. آج ہم اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا نفسیات ہوتی ہے کہ بندہ چاہتا ہے وہ لوٹتا چلا جائے سب کو. تو ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے. گزارش یہ ہے کہ تجارت اور انسانی زندگی بالکل مربوط ہیں. ٹھیک. جب سے انسان نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے, تاجر ہوگا, نیک سچا تاجر ہوگا, وہ قیامت کے دن حسن اولئک رفیقہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. واہ واہ. انبیاء, شہداء, صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک. یعنی اس کیٹیگری میں اس کو شامل کیا. آپ کے پاس گاہک کے طور پہ شخص آتا ہے, اس کا علم ہمیشہ تاجر سے کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. لہذا تاجر جس طرح چاہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. بہت اچھا. اب اس کے اس ایکسپلائٹیشن کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اب تاجر کے دل کے اندر یہ چیز اسٹیبلش کر دیں کہ فیئر تجارت آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. یہ جو جذبہ پیدا کر دیا, اس کی اتنی انتہا ہے گا صاحب اسلام کی تربیت کے اندر, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ کسی اپنے دوست کی تیمارداری کے لیے گئے, اس کے پاس بیٹھے تھے, اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے چراغ بجھا دیا, اپنے خادم کو کہا بازار سے نیا چراغ لے کے آؤ, اپنے پیسوں سے چراغ جلائے. اتنے میں اس کے رشتہ دار آ گئے. تو انہوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا دوست ہے, میں اس کی تیمارداری کے لیے آیا تھا, چراغ اس کا جل رہا تھا, تو جس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ چراغ وہ رسا کا ہے, وہ رسا یہاں موجود نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس حد تک احتیاط درکار ہے. یہ بزنس جو ہے اس میں تو بڑے غلط چانسز بھی ہو سکتے ہیں, فراڈ کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ غازی صاحب بہت شکریہ پہلے تو انوائٹ کرنے کے لیے اور ایسا پروگرام ایسے ٹاپک کے اوپر رکھنے کے لیے. ہمارا بزنس جو ہے پوری دنیا میں ہے. ہم پاکستان میں بیٹھتے ہیں اور امریکہ میں اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. تو میں یہاں پر رسول خدا کا ایک فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحمت کرے جو خریدتے ہوئے سیلر کا خیال رکھے اور بیچتے ہوئے گاہک کا خیال رکھے. یعنی ہمدردی ہے. ٹھیک ہے, خریدتے ہوئے بھی اور بیچتے ہوئے بھی. تو جب ہم لوگ یہاں سے مال بیچتے تھے امریکہ میں تو ہم نے لکھا ہوتا تھا نو ریٹرن ایکسیپٹڈ. تو میری نظر سے میں ٹریول کر رہا تھا, یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, میں یو کے میں تھا, تو میری نظر سے ایک حدیث گزری کہ مال دیا ہوا بیچا ہوا واپس لو. ہاں, کہ میں محمد رسول اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جس نے اپنا بیچا ہوا مال بغیر سوال کے, ساری شرط ہے, بغیر سوال کے واپس لے لیا. I called my partner, میں نے کہا آج یہ پالیسی امپلیمنٹ کر دو کہ no question asked, کسٹمر may retain the product اور ہم لوگ اس کو فل ریفنڈ دیں گے. وہ کہنے لگے خدا کا نام لو یار. میں نے کہا یار سوچ لیا. ہوا یہ کہ ہماری سیلز کے اندر امیڈیٹلی 30% اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ, سبحان. اور آپ یقین کریں گے پورے سال کے اندر ہمیں 3 ریٹرنز آئیں, اور جب وہ 3 ریٹرنز آئیں اور ہم لوگوں نے بغیر کویسچن کیے ان لوگوں کو ریفنڈ کر دیا, تو ان لوگوں نے دوبارہ آرڈرز پلیس کر دیا کہ یار دس از امیزنگ. آپ کیا نصیحت کرتے ہیں جو یہ ای کامرس کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے کہ آج ایز اے بحیثیت مسلم ہماری کتنی آؤٹ لیٹس امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, اور وہ آپ دیکھیے کھانے سے لے کے یہ آؤٹ فٹس کے اندر, یعنی آپ کو کھانے کے اچھے ریسٹورنٹس ان کے ملیں گے, آؤٹ فٹس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر لیوائز کی ملے گی. ہماری یہاں پر لوکل کتنی کمپنیز ہیں جو امریکہ میں آپریٹ کر رہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ یہ برکت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ملیشیا میں پہنچے. وہ تو انڈونیشیا, وہ دیانتدار تھے, وہ پہنچ گئے, اسلام پہنچ گیا ان کی دیانت کی وجہ سے. آج یہ دیکھیے, آج یہ وہی برکت ہے جس کی وجہ سے جو ریٹرن پالیسیز ہیں لیکن یورپ والوں نے اپنائی ہوئی ہے. آپ یورپ کے, میں نے وہاں یورپ جاتا تھا, بوٹ آپ 2 ماہ کے بعد واپس کر دیں, استعمال کو وہ لے لیتے, کوئی سوال نہیں پوچھتے. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, ہر دکان کے اوپر لکھا ہوا. ایگزیکٹلی. بٹی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے جس میں کوئی دیانت سے کام چل رہا ہو؟ یہ مافیاز, آپ تو شوگر مافیا, آٹا مافیا,
گندم مافیا، میڈیسن کا مافیا، پھر میڈیسن بھی 2 نمبر، یہ کیا ہے؟ غازی صاحب یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میڈیسن کے ساتھ ہر شعبے میں ظلم ہو رہا ہے. سسکتے ہوئے مریض کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے تو لوٹ رہے ہیں، پھر اس کو مرے ہوئے بندے کو ایمبولینس جو ریکمینڈ کی جاتی ہے اس میں بھی کمیشن ہوتا ہے. استغفر اللہ، ٹھیک، استغفر اللہ. پھر جب قبر میں جائے گا تو قبر 1 لاکھ روپے کی ہے. تو ایک صاحب کی کوٹھی میں پانی اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے پمپ منگایا، پانی لفٹ کرایا اور کوٹھی خالی کرائی. اس کے چند دن بعد میرا ان کی فیکٹری چکر لگا، فیروز پور روڈ پہ ان کی دوائیوں کی ایک مشہور فیکٹری ہے. یعنی اندازہ لگائیں اس بندے کا کہ اس کی فیکٹری میں جو سیرپ بنتا ہے اس پہ جو پمپ لگایا ہوا ہے وہ پمپ لا کے گٹر کا پانی کھینچا اور واپس پھر اس نے وہاں پہ لگا دیا. وہ 500 روپے اس نے واسا کو نہیں دیے. سرکاری ہاسپٹل میں دوائیاں دیتا تھا اور اس میں کوئی ایکٹیو انگریڈینٹ نام کی شے ہی کوئی نہیں تھی جی، صرف سالٹ تھا، پاؤڈر تھا، اور وہ بنا کے بیچے جا رہے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا شعبہ ہے کہ یہ جعلی دوائی بنا رہے ہیں، بندہ مر جائے گا مریض. یہ دوائی ہم سب سٹینڈرڈ بنا رہے ہیں، اس کے بڑے نقصان ہیں. جس طرح یہ جو ہارٹ کا ہمارا اسپتال ہے جیل روڈ والا، یہاں کتنے لوگ غلط دوائی کی وجہ سے سینکڑوں مر گئے. آج تک ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ان مالکوں کو. کیوں یہ انسان کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان ارتکاز دولت اور حفظ دولت کی وجہ سے وہ تمام چیز اپنے پاس اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اب میں نے 50,000 سال کی تاریخ میں سیکھا یہ ہے کہ مجھے چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، پتہ نہیں کل ملے کہ نہ ملے. اب جو 3,000 سال کا میری تعلیم ہے، جو میرا تجربہ ہے، جو جدیدیت ہے، بدقسمتی سے وہ میرے 47,000 سال کے اوپر کسی طرح سے بھی غلبہ نہیں پا سکا. اب اگر آپ پازیٹیو سائیکالوجی پڑھیں، جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے حیرانی ہوئی جب ہمارے ٹیچر جو جیو تھے وہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو وہ جب ہمیں بتاتے تھے سچائی ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو میں مسکراتا تھا. تو ڈاکٹر ڈیوڈ تھے ہمارے ایک جیو، تو وہ کہتے ہیں کاشف وائی آر یو اسمائلنگ، اسٹینڈ اپ. تو میں نے کہا جی از اٹ سائیکالوجی؟ تو انہوں نے کہا واٹ از دس؟ میں نے کہا دس از ریلیجن. کہتا ہو ٹولڈ یو؟ میں نے کہا جی ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن مجید میں ہے اس کا. پھر میں آیات بھی بتاتا تھا. تو اس نے بڑی ایک عجیب بات مجھے ایک دن کہہ دی. اس نے کہا کاشف یو نو میں نے یہ کہاں سے لی ہیں ساری چیزیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا میں نے محمد اور قرآن سے لی ہیں. اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا تم مسلمانوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تم قرآن محمد اور اللہ کو مانتے ہو لیکن قرآن محمد اور اللہ کی نہیں مانتے. کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈل سٹڈی کیا جا رہا ہے، بڑے زبردست ان کے ماڈل کو سٹڈی کیا. کیا وجہ ہے کہ اس ماڈل کی وجہ سے وہ اتنے بڑے کاروبار، یعنی کہتے ہیں کہ پہلا اگر کسی کو ملٹی نیشنل کا دیا جائے خطاب وہ عبد الرحمن عوف تھے. بالکل صحیح. اب ان کے ماڈل میں دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی. تو انہوں نے کہا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ارتکاز دولت نہیں تھا. 500 ملٹی نیشنل کمپنی نے اڈاپٹ کیا، 500 فوربس نے شائع کیا باقاعدہ. اچھا کیا تھا کہ منافع کم کر دو، مال زیادہ بیچ لو. سبحان اللہ. لہذا جب بھی وہ کمپنی، میں نے وہاں پر دیکھا، جب بھی وہ کمپنی نقصان میں جانے لگتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنا منافع بالکل نیچے لے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں عبد الرحمن عوف ماڈل کہ اس پہ جائیں. اس ماڈل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرنی شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی میڈیسن کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے وہاں پر کہ اگر آپ نے گولی بنائی ہے تو یہ سوچ کر بناؤ سب سے پہلے تمہارا بیٹا بیمار ہوگا اور یہی گولی وہ بازار سے خریدے گا. یہی گولی، پہلی گولی تمہارا باپ خریدے گا، تمہاری ماں خریدے گی، تمہارا بیٹا خریدے گا. ہم جعلی چیزیں بنا رہے ہیں، ہم مہنگی چیزیں بنا رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ اپنی خریداری جو ہے خرید سے بھی آپ کو کم پہ دے رہا ہوں. یہ وہ فکرہ ہے جو ہمارے 75% تاجر چھوٹے ہو یا بڑے استعمال کرتے ہیں. جی بالکل جی، قرآن شریف کی آیت ہے، بڑا واضح حکم ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. لوگوں سے ان کی اشیاء ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو. آپ کسی شخص کو اس کی ملکیت سے دھوکے کے ذریعے محروم کر دیں. اس شے سے جس طرح اسے استفادہ کرنا چاہیے تھا اس راستے میں آپ رکاوٹ کھڑی کر دیں. یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری بخش کے زمرے میں آتی ہے. اب جو شریعت غازی صاحب ہمیں بتاتی ہے اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بزنس کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے دوسرے کو فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے جو کرنے کا کام ہے. اچھا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق ہے، نفع دینا ہے، ملاوٹ نہ کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اس اصول پہ کھڑے ہیں کہ آپ سے دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا جی، یہ انفارچونیٹلی ہے کہ ہماری برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہیں. اور میں خود اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں
شہد بہت میں نے کوشش کی پاکستان باہر سے کرنے کی، 2 نمبر ملتا رہا، الٹیمیٹلی میں نے امریکہ سے منگوانا شروع کر دیا کہ وہاں سے شہد تو اصلی آئے گا، کھانا ہوتا ہے مکی شہد، مدنی شہد، فلانا شہد، اسلامی شہد، غیر اسلامی سارے نام رکھتے ہیں۔ کیا آپ سبق دیں گے لوگوں کو؟ آپ تو پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں، اور کیا چیک رکھنا چاہیے ہمیں؟ جو منافع کی بات ہے، اب میں یہاں سے امریکہ میں پروڈکٹ بیچتا ہوں تو ہم لوگ پروڈکٹ کے اوپر 4x 5x تک بھی پروفٹ رکھتے ہیں۔ 4x یعنی 400 گنا 500 گنا تک منافع۔ ٹھیک ہے، میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یار کیا اتنا منافع جائز ہے؟ کیونکہ میں نے تو سارے مڈل مین نکال دیے بیچ میں سے، امپورٹر نکال دیا، ہول سیلر نکال دیا، ڈسٹریبیوٹر نکال دیا، ریٹیل نکال دیا، ڈائریکٹ کنزیومر کو جا رہا ہے۔ آپ کا گاہک آپ کی پروڈکٹ لینے کے بعد کتنا پلیزڈ ہے، اگر اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کی ویلیو، اس کو جو اس نے خرچ کیا اس کو اس کی ویلیو ملی، تو وہ آپ پہ منافع حلال ہے۔ آپ دیکھیے، ہم ایک 15 روپے کا برگر اور 50 روپے کی بوٹی اس میں ڈال کے 650 کا KFC سے لیتے ہیں، تو ہم لوگ اس کے بعد کنسیڈر کرتے ہیں یس کہ ہمیں ویلیو کیا گیا، ہم زیادہ منافع بنانا چاہتے ہیں۔ نیو یارک ہائی کورٹ نے امریکن ساری جو نیو یارک کے اندر ٹیلی کام کمپنیز تھیں ان کو $70 ملین کا فائن کیا، کہ فائن یہ تھا کہ تم پورے نیو یارک کو 4G انٹرنیٹ جو ہے 4G دے رہے ہو، لیکن وہ ایکچولی 3G ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، پروگرامڈ کر دیا، سیلرز کو نظر آتا تھا 4G ہے لیکن بیک اینڈ کے اوپر 3G ہے۔ اب سیلر کو تو نہیں معلوم، لیکن جب انہیں معلوم چلا، کسی ایک نے کمپلین کی، کسی ایک ٹیک گائے نے، کہ یہ ایکچولی 3G دے رہے ہیں، 4G لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوری کمپنیز کو، ٹیلی کام انڈسٹری کو $70 ملین فائن کیا، اور سب کو کہا کہ پیسے ان کو واپس دو۔ ہمارے ملک میں مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹی وی لائسنس کی جو فیس ہے وہ مسجدوں کو بھی جاتا ہے بل۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اگر حقیقی محبت اللہ رسول کی آ جائے تو پھر یہ گڑبڑیں جو ہیں کاروبار میں، تجارت میں، بےایمانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے گونج رہا ہے، تا قیامت انشاءاللہ گونجے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔